کیا آپ نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا؟ جی نہیں، ہم نے اس کی مخالفت کی، اور میں چند دن ملک سے باہر تھا، اور وہاں پر جب مجھے اطلاع ہوئی کہ اس طرح کی ایک لیجسلیشن ہوئی ہے، اور پھر آج جب میں ہاؤس میں گیا تو یہ اطلاع دی گئی کہ وتھ سم امینڈمنٹ سینٹ سے واپس ہو کر یہ آیا ہے، لیکن پھر بھی جو اس کا کانٹینٹ ہے، اور آج اس پہ میں نے تفصیلاً بولنا بھی تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود ادھر بول دیں. ہم ابھی یہاں تو بولیں گے، لیکن پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بولنا تھا، لیکن کافی انتظار کے باوجود اسپیکر صاحب نے وہ پھر اجازت نہیں دی. یہ جو کانٹینٹ آپ نے پڑھ کر سنایا، جی، یہ اس کا اتنا ویگ ہے، اور اس کا سکوپ اتنا واسٹ ہو گیا کہ اس پہ مطلب آپ راہ چلتے کسی بھی آدمی پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اور اس کو، جس کو ہم پہلے اغوا گردی کہتے تھے، آپ اس کو اٹھا کر اس کی آپ کو لیگل پروٹیکشن اس کو ایک قسم سے حاصل ہوگی. تو میرے خیال میں یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اور ہماری سیاسی قیادت اس ملک کی، وہ انہوں نے کبھی سبق نہیں سیکھا ماضی کے جو تجربات تھے اس سے. یہ بارہا ایسا ہی ہوتا رہا ہے. لیکن اب مجھے ابھی بھی یاد ہے پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو انہوں نے بھی ایک بل، ایک پرائیویٹ ممبر بل ایسا سپلیمنٹری ایجنڈا وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی اگر کسی ادارے کے خلاف کچھ بولے گا تو اس کے خلاف اتنی 5 سال کی سزا، 5 سال کی سزا ہوگی. اچھا، اس پہ بھی نیازی میں صاحب لے کے آئے تھے، اس وقت نیازی صاحب بالکل لے کے آئے تھے. تو اس وقت اس کی ہم نے مخالفت کی تھی، اور پھر جب وہی ڈیبیٹ ہوتی رہی تو ایک دن ہم نے اس کو کہا بھی، یہ دیکھیں یہ پھر آپ ہی کے خلاف یوز ہوگی. اب وہ سارے بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کیا خدشہ ہے کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل ہے کس کے خلاف دیکھیں نا، استعمال ہوگا؟ آپ تھوڑی سی اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں، جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی 62-63 کی مخالفت پی ایم ایل این کر رہی تھی، پھر اسی 62-63 کا اپنے نشانہ بنائی. پھر اس کے بعد بھی جب ان کی انہی کی حکومت میں یہ پی کا پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، وہ پھر وہ خود ہی اسی کا پھر شکار بھی خود ہوئے. میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی صاحب، سب کے اوپر جو ہے یہ پیکا کے ایکٹ کے تحت سیڈیشن کے قانون بنے. آپ کے اوپر بھی بنے؟ ہمارے اوپر تو خیر ایسا کوئی مقدمہ رہا نہیں جو بنا نہ ہو، دہشت گردی سے لے کر 302 سے لے کر. اچھا، مجھے یہ بتائیے سینسس کے حوالے سے اگر بات کی جائے، چونکہ کامران مرتضیٰ صاحب جو جے یو آئی فے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے تو واک آؤٹ کر دیا سینٹ کے اندر. انہوں نے کہا کہ جو آپ نے سینسس 2023 کا آپ نے سامنے رکھا ہے اس کے اندر بلوچستان کی جو سیٹیں زیادہ ہونی تھی وہ کم ہو گئی ہیں، مگر خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں کئی لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نقل مکانی کر کے وہاں سے چلے گئے تھے، چونکہ وہاں پہ تو دہشت گردی آ گئی تھی، طالبان جو تھے وہاں پہ تھے، اور پھر وہاں پہ سینسس ہوا تو ہم تو سینسس میں ہے ہی نہیں. آپ کا کیا؟ دیکھیے، اگر میں مہذب لفظ استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ بھی غلط بیانی ہوئی ہے. کیسے؟ اگر تھوڑا بلنٹ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ بھئی مسلسل جھوٹ بولا گیا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں، آخری میٹنگ جب ہوئی تھی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا تھا، سب پارلیمنٹری ہیڈ سے اس میں، اور وہی ایک میٹنگ ہوئی سینسس کے حوالے سے، جس کو وفاقی وزیر برائے پلاننگ احسن اقبال صاحب اس کو چیئر کر رہے تھے، اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو آفیشیل تھے وہ بھی سارے اس میں موجود ہیں. اس میں جو ہمیں ڈیٹا انیشلی دکھایا گیا تھا اس میں پھر 10-15 دن ایکسٹینڈ بھی ہوا وہ سینسس. اس میں جو فگرز بتائے گئے تھے، بلوچستان کی آبادی بھی کافی بڑی تھی. ہاں، 34,000 وہ کہتے ہیں زیادہ بڑی. جی 34,000 نہیں، اس میں وہ جو تھا اس میں کافی زیادہ بڑی تھی، آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، وہ آلموسٹ ڈبل ہو گئی تھی. اور سندھ میں بھی کافی بڑی تھی، وہ بالکل انٹیریئر سندھ میں کافی زیادہ، کراچی کے کچھ تحفظات تھے. اچھا، ہمارے ہاں جو آئی ڈی پیز کا جو ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں ہمیں صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ جتنے بھی آئی ڈی پیز ہیں ہمارے، وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں کاؤنٹ ہوں گے، کیونکہ یہ ان کا قصور تو نہیں ہے نا، مطلب وہ ٹیمپریری ڈسپلیسڈ ہیں. 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بعد وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے. اور ہمیں یہ ایشورنس دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے ہمیں یہ کنوے کیا تھا کہ وہ وہی پہ کاؤنٹ ہوں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوئے. وہ آج جو مطلب ڈیٹا ہم نے دیکھا وہ وہی اوریجنل کاؤنٹ ہے جو وہاں پر آئی ڈی پیز کو ایکسکلوڈ کر کے جو اکاؤنٹ بنتی ہیں. تو اور دوسری جو چیز ہے، اچھا اس میں پھر اب جو تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کو دکھایا کچھ اور یہی نا، اور پھر جب سینسس فائنل نوٹیفائی ہوا، یس، اس کے اندر
کچھ اور تھا. تو آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ لیکن دھوکہ اس لیے کیا گیا کہ وہ بالکل ایبسلوٹلی ایک دوسری چیز ہمیں یہاں پر سامنے آئی. وہ جو نتائج ہیں, اچھا اس میں جب بلوچستان کی آبادی بڑی, سندھ کی آبادی بڑی, خیبر پختونخوا کی بھی آبادی, ظاہر بات ہے پر وہ اسی کے حساب سے پھر تناسب سے پھر سیٹس بھی ان کی بڑھنی تھی. لیکن اب یہ جو رزلٹ لایا گیا ہے اس کو اس طریقے سے مینور کیا گیا ہے کہ وہ سیٹس کی جو فارمیشن ہے وہ ایز اٹ از ہے, وہ بالکل مطلب اس میں 19-20 فرق بھی نہیں ہے. تو جو پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی کچھ سیٹوں کو بڑھانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے, وہ اب ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ یہ سارے مینورنگ کی ہی اس لیے کی تاکہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑے, میں پھر پڑھنا نہ پڑے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں تو ایک تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے, سوالیہ نشان ہے کہ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر وہ کسی بھی صورت میں ایک صوبے کی جو ایک ان الیکٹڈ کیئر ٹیکر کسی صورت میں وہ ایک صوبے کی نمائندگی نہیں کر سکے, کیونکہ اس کو کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے. وہ مطلب کسی کی سفارش سے اگر آ گیا ہے یا کسی کی ریکمنڈیشن سے وہاں پر آ گیا ہے تو وہ اس کی تو ماسس میں کوئی پولیٹیکل اسٹیک ہی نہیں ہے. ایک الیکٹڈ بندہ ہو جو بھی جس طرح بھی ہو, لیکن اس کو اتنا احساس تو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسٹینڈ نہ لیا تو کل کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا, ووٹ کے لیے پھر جائیں گے, سیاست کرنی ہے, تو وہ پھر ظاہر بات ہے پر اسٹینڈ بھی لیتے ہیں. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.